السلام علیکم، ہائے گائز، کیسے ہیں؟ آپ کا حاضر ہے صدیق پر دوست، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کیسے جو ہے نا یہ ہم نے یوٹیوب سے پیسے کمانے ہیں، کس طریقے سے کمانے ہیں، کیا ہمیں اقدامات کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں یوٹیوب سے ارننگ حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے میرے دوست بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک ویل ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ کہ بندے کو لیپ ٹاپ، کمپیوٹر وغیرہ بالکل چلانا آتا ہو اچھے طریقے سے۔ اس میں سوشل میڈیا میں بہت سے ایسے ہیں ایپس جس سے پیسے وغیرہ کمائے جا سکتے ہیں اور ایک اچھی ارننگ کمائی جا سکتی ہے، اپنے گھر والوں کو ایک اچھا روزگار دیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب ایک ایسا کنٹینٹ ہے جس سے اپنا ایک کنٹینٹ ڈال کے اس سے بہت ہی اچھی ارننگ کمائی جا سکتی ہے، ارن کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اس کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ آپ کو اس کا بالکل پتہ ہونا چاہیے کس طریقے سے اس کو چینل کو مونیٹائز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک چینل بنانا ہے، چینل اچھا سا اس کا نام رکھنا ہے، کوئی بھی ایک نام رکھ لیں، اس کو آپ نے مونیٹائز کرنا ہے۔ مونیٹائز کے لیے سب سے پہلے 1 کے سبسکرائبر اور 4 کے واچ ٹائم ہونا ضروری ہے، اس کے لیے چینل سبسکرائب ہو جاتا ہے۔ تو چینل سبسکرائب ہونے کے بعد آپ پھر اس پہ کوئی اپنا کنٹینٹ ڈالیں، اس کی ویڈیو ڈالیں۔ اس کے بعد جتنے بھی اس پہ ویور آئیں گے، 1 لاکھ ویور آئیں گے تو اس کو آپ کو ملیں گے میکسیمم $800۔ اگر 1000 ویور ہوں گے تو آپ کو $20 ملیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے نا 1 ملین پہ $1 کے ملیں گے اور 1K پہ $20 ملیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا انسان اپنا خود ہی بزنس کر سکتا ہے، جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ اس میں اتنی ارن ہے کہ انسان ایک اچھی اپنے فیملی کی روزگار بنا سکتا ہے۔ تو آج کل کا جو بھی ایک دور چل رہا ہے، اس میں سب سے پہلے تو کووڈ-19 ہے اور ملکی حالات ایسے ہیں کہ کوئی جابز وغیرہ نہیں ہے، جس وجہ سے غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ایک اچھا مواقع ہے کہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ٹیکنالوجی سے فائدہ جو بندہ نہیں اٹھا سکتا اس کے لیے اب ویلکم بیک ناظرین۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے ارن کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے سب سے پہلے جو ہے نا انسان کو ایک ویل ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر انسان بالکل ہی ایک بیکار شخص ہے، بس مزدوری کر سکتا ہے، کوئی ایک اپنے سکلز نہیں دکھا سکتا۔ اور جو بھی ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سکلز دکھائے اور اپنی جاب کی بجائے اس چیز کو ترجیح دے کہ یہاں پہ ایک اچھی ارننگ کما سکے۔ اور میرا ایک اپنی اوپینین ہے کہ جو بھی بندہ یونیورسٹی سے پڑھ کے واپس آتا ہے، اگر وہ جاب کی تلاش میں لگا رہے تو میرے خیال میں وہ اس کو جو ہے نا کوئی اتنی خاص تھنکنگ نہیں ہے اس کی کہ یونیورسٹی سے پڑھ کے بھی بندہ جاب کے لیے اپلائی کرو تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اپنا بندہ ایک یوٹیوب کا چینل بنائے، فائیور پہ اور وغیرہ وغیرہ، جو بھی ایک سوشل میڈیا کے اتنے ایپس ہیں جس سے بھی اپنی ارننگ کر سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جی حاضر ہے ایک دفعہ پھر صدیق پر۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ یوٹیوب سے کیسے منی میکنگ کرنی چاہیے۔ تو آپ کو یہ طریقہ جان کے اچھا لگا ہوگا کہ کیسے منی میکنگ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یوٹیوب اکاؤنٹ بنانا چاہیے، اس کو مونیٹائزیشن کرنا چاہیے، مونیٹائز کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ارن کیا جا سکتے ہیں۔ چاہے جو بھی ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو یا اور بھی ایپس ہوں، فریلانس ہو، یہ اس سے بھی ارننگ بنا کر سکتا ہے۔ اسے پروجیکٹس لے کے اور اس کو کمپلیٹ کر کے ویڈیو ایڈیٹنگ، جتنے بھی اسکلز ہیں، جو بھی انسان ایک
تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اپنے اسکلز بناتا ہے، تو اسی کے لیے آرمی کے لیے بناتا ہے نا، تو اس کے لیے پھر ایک مطلب اس کو اچھی انگلش میں بات کرنا آتی ہو، رائٹ میں آتی ہو، تاکہ وہ آگے جس بندے سے بات کرے. فارنر سب سارے ہوتے ہیں، بہت کم جو ہے نا وہ پاکستانی ہوتے ہیں، باقی سب فارنر ہوتے ہیں، ان سے بات کرنے کا جو بھی طریقہ ہے. تو یہ ہے میرے دوست زید سعید، یہ بات کریں گے تھوڑی سی. تو یہ ایک اچھے لیول 2 کے سیلر ہیں، اور اس نے ماشاءاللہ 1 سال کے اندر بہت آرمی کے تقریباً 10-12 لاکھ روپے اس نے کمایا ہے اسی فائبر سے. اور اب یہ یوٹیوب چینل مونیٹائز کر کے دیتا ہے، اس کے واچ ٹائم، مونیٹائزیشن، اس کے سبسکرائبر، یہ سب کچھ کر کے دیتا ہے. اچھی اپنی جاب کر رہا ہے، ارننگ کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو اس نے ایک MSc کی کوالیفیکیشن حاصل کی ہوئی ہے، اور یہ ایک اچھی ارننگ کر رہا ہے. تو اسی کو آپ دیکھ لیں، یہ مطلب ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. اتنے اس کی فیملی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی اتنی ہائی اسٹینڈرڈ کے لیے کوئی فیملی نہیں ہے ان کی. تو اس سے بندہ آگے سیکھتا ہے. دنیا میں جب انسان آتا ہے تو کچھ سیکھتا ہے، کچھ سکھاتا ہے. تو جیسا آپ دیکھ لیں، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ ماشاء اللہ، کوئی دیکھو کسی کا لک اچھا ہو تو وہ تو بغیر محنت کیے لاکھ پتی یا کروڑ پتی بن سکتا ہے. یا یہ جو رچ مین ہوتے ہیں، ان کے جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں وہ تو گولڈ سپونز ہوتے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ تو بس پیدائشی امیر ہوتے ہیں. ان کو کسی چیز کا کیا احساس ہوتا ہے، کیا غربت ہے، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک دنیا کی سختی جھیلنی پڑتی ہے. غریب جو انسان ہے، غریب کی کیا لائف ہے آج کل، ویسے بھی غربت بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے ہر انسان کے اندر ایک شعور ہونا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے. سب غربت کا واحد ذریعہ ہے تعلیم حاصل کرنا. تعلیم جو بھی انسان حاصل کر لیتا ہے وہ اپنی فیملی کو غربت سے نکال سکتا ہے. کاروبار جو ہے وہ ایک بہت کم لوگوں کو غربت سے نکالتا ہے، بہت کم لوگوں کو. لیکن تعلیم ایک ایسی ہے، کوئی بھی انسان ہے تعلیم حاصل کر رہا، نالائق ہے، لائق ہے، امیر ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، وہ انسان کو غربت کے چنگل سے نکال لیتی ہے آہستہ آہستہ. تو ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پھر ویلکم بیک ناظرین. تو حاضر ہے آپ کے ساتھ صدیق اکبر. ناظرین، ابھی ہم چلتے ہیں، ایک میرے دوست ہیں جو کہ میرے کولیگ ہیں اور میرے اکٹھے کام کرتے رہے ہیں اور جاب کرتے رہے ہیں ہم اکٹھے ایک کمپنی میں. تو وہ آج مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو خوشگوار گپ شپ کے لیے اس کے پاس چلتے ہیں. مسٹر وحید عالم، کیسے ہیں جناب؟ ہلو، ٹھیک ہے، خیر خیریت ہے؟ کیا ہو رہا ہے آج کل، کہاں پہ ہو؟ الحمدللہ جناب، آج آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں اسلام آباد میں. بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں کراچی سے. کہاں پہ آج کل جاب کر رہے ہو؟ اور امید ہے کہ تھوڑا سا پاکستان میں وزٹ کریں گے آگے نارتھن ایریاز میں. اور ہم لوگوں کی دوستوں بہت پیارا ہے، اور یہاں کے لوگ تو بہت ہی کمال کے لوگ ہیں. اور میں ایک بات اور کہوں گا کہ جہاں پر بھی آپ جائیں وہاں کی اسپیشل ڈش ضرور ٹیسٹ کیجیے گا. یہاں پہ آپ نے اسپیشل ڈش کون سکھائی ہے؟ اوکے فرینڈس، صدیق اکبر آپ کو زیادہ اچھی طرح سے نہیں، آپ مجھے تھوڑا سا انٹرویو دیتے ہیں نا. آپ نے یہاں پہ اسپیشل ڈش کیا کھائی ہے، کون سے ہوٹل سے؟ سینٹیروس گئے تھے آپ؟ سینٹرس میں آج ہی پہنچا ہوں، انشاءاللہ کل سینٹرس جائیں گے. اچھا، کل آپ ادھر ہی ہیں، تو کل پھر اکٹھے چلیں سینٹیروس گھومنے کے لیے. اچھا، اور سب خیر خیریت ہے؟ آج کل جو کہاں پہ جاب کر رہے ہو؟ بس فی الحال تو کام لینے کا رہتا ہے. اچھا، اب آگے کا صحیح ہے، اوکے، انجوائے کیجیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے ہمارے دوست، بہترین دوست وحید عالم سے جناب گفتگو سنی. اس کی بہت ہی پیارے انسان ہیں اور یہ آرمی میں رہ چکے ہیں، نیوی میں. ان کے تقریباً 15 سال کی سروس ہے. اور یہ 1900 کب ریٹائر ہوئے تھے؟ 2012 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ دی تھی آرمی سے، جو کہ ایک کیپٹن رہ چکے ہیں شپ کے. تو
بہت ہی پیارے انسان ہیں اور بہت ہی انٹلیکچوئل ہیں. اللہ پاک ان کو ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو کامیابیاں دے ہر موڑ پہ. تو ناظرین ملتے ہیں پھر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، تھوڑا اور گپ شپ کر لیتے ہیں کسی اور کے ساتھ. ہیلو ناظرین، ویلکم بیک. سو گائز، بات چل رہی تھی کہ کیسے ارن کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین جی، ایک لائف میں یہی پرابلم رہی ہے کہ انسان ایک عظیم مرتبے تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی جدوجہد کرتا ہے، لیکن ایمانداری سے نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں بس راتوں رات ایک کروڑ پتی ہو جاؤں، ارب پتی ہو جاؤں. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کو لیگلائز کیسے کرنا چاہیے، کیسے اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے انسان ایک اپنی اچھی لائف گزار سکے. ہاں، ویلکم بیک ناظرین. کیسے ہیں آپ؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لی ہے. بریک میں ہم نے کچھ کھانا وانا کھایا ہے، بھوک لگ گئی تھی ویڈیو بناتے ہوئے. تو میں ابھی اپنے دوست کے پاس آیا ہوں، اس سے بات چیت کر رہا تھا. تو وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مسلم اسکالرز ہیں، بہت ہی اچھے ہیں. آپ بھی ان کو سنا کریں، بہت ہی اچھے اسکالر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے. آپ ان کو ضرور سنا کریں، ان کی اسٹڈی کیا کریں، ان کو فالو کیا کریں. تو اسلام میں ایک مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں. آج کل ہمارا اسلام جو ہے ایک بس نام کا اسلام رہ گیا. کوئی بھی مسلم ہے ایک دوسرے میں پھر تفرقہ بازی یہ عروج پہ پہنچ چکی ہے. ہر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. جو بھی ہے دیوبندی بریلوی کافر کہتا ہے، بریلوی دیوبندی کافر کہتا ہے، شیعہ کافر، یہ کافر، وہ کافر. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مسلمانوں کے کرتوت کیا ہیں. سو گائز، تو لیو دس ٹاپک، اسلامک ٹاپک. ہمیں ایک اچھی سوچ رکھنی چاہیے، ہمیں انسانیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ جو بھی ایک انسان ہوتا ہے وہ ایک اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس کھایا پیا اور سو گیا. وہ تو جانور بھی کرتے ہیں. ہمیں ایک پراپر جاب کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں کبھی کسی چیز کی ضرورت ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت ہے. انسان کو ایک شعور ہوتا ہے، انسان کو عقل ہوتا ہے. وہ اپنی شعور عقل سے بہت سے مسائل حل کرتا ہے. آج کل کے دور میں انسان نے بہت زیادہ ترقی کی. سائنس نے جو ترقی کی ہے انسان کے ہاتھوں سے ہی ہوئی ہے نا. یہ جو پوری آج جو انسان چاند پر پہنچا ہے، کس وجہ سے پہنچا ہے؟ یہ اپنے ذہن کی وجہ سے پہنچا ہے، اپنے ایک مائنڈ کی وجہ سے پہنچا. مائنڈ سیٹ انسان کا اچھا ہونا چاہیے، انسان کی سوچ اچھی ہونی چاہیے، بیہیویئر انسان کا اچھا ہونا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپریشیٹ کریں. تو ملتے ہیں جناب تھوڑی بریک کے بعد. سو گائز، تو ہمیں اپنے اندر اچھی سوچ پیدا کرنی چاہیے، خودداری پیدا کرنی چاہیے. ہمیں ایک یونٹ بن کے رہنا چاہیے، ہمیں یونٹی ہونی چاہیے. جیسا کہ ایک ہم جب چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے تو اس میں ایک مشہور ایک یونٹ ایک کہانی ہوتی تھی. تو ایک کسان تھا، وہ بہت ہی ذمہ دار تھا، امیر تھا، اچھا خاصا تھا. تو اس کے ماشاءاللہ 7 بیٹے تھے. تو وہ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، کوئی کام نہ کرنا، لڑنا جھگڑنا، کبھی کیا بات، کبھی ایک دوسرے ان کے اندر کوئی یونٹی نہیں تھی. بس اپنی مرضی کرنا، کھانا پینا، کام نہ کرنا. بالکل بھی کسان بڑا پریشان تھا. وہ اس چیز سے روز بروز تنگ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ایسا کیا جائے جس سے یہ مل جل کر رہیں اور اکٹھے رہیں. تو وہ کسی اپنے دوست کے پاس گیا. دوست اس کا اچھے مائنڈ والا تھا. تو اس نے اسے ایک مشورہ دیا کہ ایک لکڑیوں کا ایک گٹھا لا کے ان کے سامنے رکھ کر انہیں ایک کو بول کے اس کو کھولنا ہے اور پوری قوت طاقت سے کھولنا ہے، اس کو زور لگا کے کھولنا ہے. تو
جب وہ واپس گیا تو وہ ایسا ایسا بوڑھا ہونے لگا. جب اس نے دیکھا کہ میں نہیں بچنے والا، بس میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں، تو اس نے کہا کہ چلو مرتے دم تک اپنے بیٹوں کو تو دیکھ لوں کہ یہ ایک یونٹ بن کے رہیں، ایک اچھی لائف گزاریں. تو اس نے اپنے سب بیٹوں کو بلایا اور بولا کہ جا کے ایک لکڑیوں کو اکٹھا لے آؤ، ایک لکڑیاں لے آؤ، اور ان کو اس نے اچھے ٹائٹ سے ایک رسی سے باندھ دیا. تو اس نے پھر اپنے ہر ایک بیٹے کو بولا کہ اس کو کھولو، اس کو توڑو، کھولو نہیں توڑو. تو اس نے بہت کوشش کی، جس وجہ سے وہ گٹھے کو توڑ نہیں سکا، بالکل ہی توڑ نہیں سکا، اور کوشش کرتا ناکام ہو جاتا. پھر دوسرا بیٹا کوشش کرتا ناکام ہو جاتا، پھر تیسرا بیٹا کوشش کرتا ناکام ہو جاتا، حتیٰ کہ اس کے سب بیٹوں نے کوشش کی لیکن ناکام رہے. تو اس نے پھر گٹھے کو کھول دیا. تو اسے بولا اب ایک ایک کو اس کو توڑو. انہوں نے ایک ایک لکڑی کر کے سب لکڑیوں کو ادھر ادھر پھینک دیا اور گٹھا خالی کر دیا. تو اس نے یہ اپنے بیٹوں کو بولا کہ اگر آپ یہ ایسے متحد رہو گے تو کوئی آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، بلکہ آپ ہر کسی کے اوپر غالب رہو گے. آپ ایک اچھی لائف گزارو گے ایک مائنڈ سیٹ سے. تو اس کے بعد پھر اس نے ان کو سمجھایا، ان کا مائنڈ اچھا بنا، اور وہ ایک متحد ہو کے یونٹ بن کے رہنے لگے. تو اس سے ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک یونٹی بن کے رہنا چاہیے، کسی ایک دوسرے کے خلاف کوئی ہمیں تفرقہ بازی نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر تیر نہیں چلانا چاہیے، ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. گائز، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمیں ایک یونٹ بن کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو اس سے میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں کہ ہم بچپن میں جب پڑھتے تھے، ایک جنگل میں 2 بیل رہتے تھے. تو وہ آپس میں ان کی اتنی یونٹی تھی کہ وہ جب بھی ان پہ شیر حملہ کرتا، وہ دونوں اتنے طاقتور تھے، وہ شیر کو بھگا دیتے، مار کے بھگا دیتے تھے. تو شیر ان کے اوپر کئی دفعہ اس نے حملہ کیا لیکن وہ ناکام رہا، الٹا وہ زخمی ہو کے تو وہاں سے بھاگ جاتا تھا. تو شیر نے سوچا کہ ان کا شکار کرنا ہے اور کیسے کیا جائے. تو وہ شیر کی لومڑی، خالہ شیر کی لومڑی کہلائی جاتی ہے، اس نے اپنی خالہ لومڑی سے مشورہ لیا کہ ان 2 بیلوں پہ حملہ کرنا ہے اور ان کا شکار کرنا ہے، کیسے کیا جائے. تو اس نے اسے مشورہ دیا کہ ان کے جناب آپس میں ان کی جو ہے نا وہ مخالفت بازی، لڑائی، ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں کرنی چاہیے تاکہ یہ ایک علیحدہ ہوں اور پھر ان کو ایک ایک کر کے حملہ کر سکے، بندہ ان کو آسانی سے کھا سکے. تو پھر اس نے لومڑی نے کیا کیا کہ شیر نے حملہ کیا دونوں کے اوپر. تو انہوں نے پھر بھگا کے مار کے بھگایا. تو سامنے بیٹھے لومڑی دیکھ رہی تھی، اس نے ایک کی تعریف کرنا شروع کر دی کہ آپ نے زیادہ حملہ کیا ہے اور آپ نے زیادہ محنت کی ہے اسے بھگانے میں، یہ ایسے آپ میں زیادہ طاقت ہے اور اس میں نہیں ہے، اس طریقے سے. تو وہ اس طریقے سے کہنے لگی. تو وہ اس کو تھوڑا غرور ہوا، اس کو تھوڑا پراؤڈ ہوا. تو اس نے سوچا واقعہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اکیلا اس کو بھگا سکتا ہوں، حالانکہ ان دونوں میں کمبائنڈ طاقت تھی، تو تبھی شیر بھاگ جاتا تھا. تو اس نے دوسرے کے اوپر تانے کسنے شروع کر، تو اتنا زیادہ طاقت نہیں لگاتا اس کو بھگانے میں، تو پیچھے رہتا ہے، اس طریقے سے whatever جو بھی ہے. تو اس سے ان کی آپس میں دونوں میں تھوڑی سی لڑائی جھگڑا ہو گیا. اور اس کے بعد پھر دوسرے کے کان میں جا کے لومڑی بولا کہ تم نے زیادہ طاقت لگائی ہے، اس نے نہیں لگائی. اس طریقے سے اس نے اس کو ایسے کرنا شروع کر دیا. تو اس نے کہا ایسا واقعہ ہوگا، میں نے زیادہ طاقت اس نے اس کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں کی. تو وہ آپس میں علیحدہ رہنے لگے. پہلے اکٹھے رہ رہے تھے، بعد میں علیحدہ رہنے لگے. تو جب علیحدہ رہنے لگے تو لومڑی نے جا کے شیر کو بتایا کہ اب وہ علیحدہ رہ رہے ہیں. تو شیر نے چپکے سے آیا، اس نے ایک کے اوپر حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ کے کھا گیا. مزے سے اس کو کھایا، 2 دن کھایا، 3 دن کھایا، جتنے دن بھی کھایا. تو اس کے بعد پھر اس نے جب دوسرے پہ حملہ کیا اور دوسرے کو بھی چیر پھاڑ کے کھا گیا.
اس پہ بھی شکار کیا اور اس کو کھا گیا۔ نتیجے سے یہ نکلا کہ وہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کسی کی اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کا سہارا بنیے اور ایک دوسرے کی بات کا یقین رکھیے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ کسی کے کہنے پہ کچھ ایسا مت کریے کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چوکی چڑیاں کھیت۔ تو سو گائز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ سو اس سے ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو۔